بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ آپ کا مکان چھت پر تھا۔ جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آپ اندازہ کیجئے جو شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت میں کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا برا لگتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آ گیا۔ لیکن امام صاحب اٹھے، بستر سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھیے، اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لیے بیٹھے تھے وہاں آ کر تو مسئلہ پوچھا نہیں، اب بے وقت پریشان کرنے کے لیے یہاں آ گئے۔ لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ اچھا بھائی، کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا تو مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بھول گیا، یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا، جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا، بلکہ خاموشی سے اوپر چلے گئے۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو میں مسئلہ بھول گیا۔ اب اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت اس کے غصے کا کیا عالم ہوتا، مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کا پاخانہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور اب تک وہ ضبط بھی کر رہا ہوتا تو اب اس سوال کے بعد تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ انسان کی نجاست اگر تازہ ہو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ جب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی، میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر سب سے زیادہ بردبار ہیں اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں، اور میرے دوست کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور اب ہم نے جانچنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر میں آ جاؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اس طرح آپ کو 2-3 مرتبہ اوپر نیچے دوڑاؤں اور پھر آپ سے ایسا سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا، اور اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت گئے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا علیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھا۔